عرب شاعری میں ایک مزے کا سٹائل تھا، اس کو وہ کہتے تھے اللف والنشر علی العکس. اللف والنشر علی العکس. کاغذ کو لپیٹتے ہیں نا، کاغذ کو ایک طرف سے لپیٹا ایک طرف سے اور دوسری طرف سے کھول دیا، اس کو کہتے ہیں اللف لپیٹنا، والنشر علی العکس دوسری طرف سے کھول دینا. اوکے، ان کی شاعری کا ایک سٹائل تھا یہ، اور اس سٹائل میں وہ جو بات شروع میں کی تھی وہ آخر میں کرتے تھے. جہاں سے بات شروع کی وہاں پہ بات ختم کی. قرآن نے اس لف و نشر علی العکس کو ایک ایسے درجے تک لے گیا کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا یہ ہو کیا رہا ہے، کیسے بات کی جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری مثالیں دوں گا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے. ابھی بریک سے پہلے میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گا. مضمون کے اندر عکسی ترتیب، مضمون کے اندر عکسی ترتیب. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا سورۃ النبأ سے. ٹھیک ہے، مثال یہ ہے جی، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے ہموار نہیں بنا دیا اور اس کو مہاد نہیں بنا دیا، یعنی اس کو تم کھول سکتے ہو، اس میں تم سہولت پا سکتے ہو. مہد کا لفظ ماں کی گود کے لیے بھی ہوتا ہے. والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے اس میں پہاڑ نہیں گاڑ دیے؟ پہاڑ گاڑے ہوئے نہیں بنائے کیا اس کے اندر؟ تو پہلے زمین، پھیلی ہوئی زمین، اور پھر پہاڑ. یہ ذرا نوٹ کرتے ہیں کیا کیا بات کی جا رہی ہے. پہلی بات تھی زمین، پھر دوسری تھی کیا؟ پہاڑ. بلکہ یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. یعنی کوئی صحرا میں کھڑا ہے، منظر دیکھ رہا ہے، اس کو کھلا صحرا نظر آ رہا ہے اور دور میں اس کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں. الارض مہادا والجبال اوتادا. اچھا، پھر دوسرا منظر کیا ہے؟ وخلقناکم ازواجا، اس نے تم کو ازواج بنایا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مرد عورت کی طرف، مرد عورت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. وجعلنا نومکم سباتا، اس نے تمہارے سونے کو ایک کاٹنا بنا دیا. یعنی سوتے ہو تو ساری فکر کٹ گئی، سارے مسئلے کٹ گئے، زندگی کٹ گئی. بیسکلی ان کچھ گھنٹوں کے لیے تم مر چکے ہو. تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی کی ای میل کا، ٹیکسٹ میسج کا جواب نہیں دے سکتے، کچھ اپنے بزنس کو آگے نہیں چلا سکتے. کسی مسئلے کو، تمہاری انگزائٹی بھی سو گئی، تمہاری ڈپریشن بھی سو گئی، تمہاری خوشی بھی سو گئی، تمہارے غم بھی سو گئے، کیونکہ تم مر چکے ہو کچھ گھنٹوں کے لیے. وہ کٹ گئے ہو، تم لائف سے کٹ گئے ہو. وجعلنا نومکم سباتا. اوکے. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اور اس نے رات کو لباس بنایا اور دن کو معاش بنایا. معاش کا لفظ تقریباً عربی میں وہی ہے جو اردو میں ہے تقریباً. اور پھر وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 بہت ہی شدید بنائے. کیا شدید بنائے؟ آسمان. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک لیمپ بنایا. لیمپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو لیمپ ہی کہتے ہیں. چراغ. ہاں، بہت ہی تیز چراغ، بہت ہی تیز چراغ بنایا. وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پہلا منظر تھا ایک کھلا منظر، اور اس میں ایک چیز جو اس منظر میں ابھر کر سامنے آتی ہے وہ تھا پہاڑ. آخری حصے میں ایک کھلا منظر اور اس میں ایک چیز ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ ہے سورج. ٹھیک ہے. دوسری بات کہی جا رہی تھی مرد اور عورت کی. اور مقامات پر قرآن نے مرد اور عورت کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ رات اور دن سے. رات اور دن سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مرد اور عورت اور رات اور دن بڑا عجیب تناسب رکھتے ہیں. رات کے بارے میں کہا ہے اسے لباس بنایا، دن کے بارے میں کہا ہے اسے معاش بنایا. مرد اور عورت کے رشتے میں ایک تو ہے قریبی رشتہ، وہ ایک دوسرے سے اتنا قریب کہ کوئی اور اتنا قریب ہو نہیں سکتا آپ کی زندگی میں. اور دوسرا اس رشتے میں ہے ذمہ داریاں، معاش کی ذمہ داریاں. ایک ہے رات والا حصہ زندگی کا اور ایک ہے دن والا زندگی کا. ان دونوں کا تناسب تو بالکل واضح ہے. لیکن بیچ میں ایک بات ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں کیا. دیکھیں،
زمین کے ساتھ پہاڑ کر دیے، آسمان کے ساتھ سورج کر دیا، مرد کے ساتھ عورت کر دی، دن کے ساتھ رات کر دی، ان کے تناسبات ہو گئے۔ نیند کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ ہاں، نیند کے ساتھ ہونا تھا جاگنا۔ تو ایک چیز ایسے ہی چھوڑ دی اس کے زوج کے بغیر، باقی ساری چیزوں کے زوج بنائے کہ نہیں، دیکھ رہے نا آپ؟ تو اس کا زوج کیا ہونا تھا؟ جاگنا۔ کون سی صورت ہے یہ پتہ ہے؟ نبا۔ سورہ نبا کا بنیادی مضمون پتہ ہے کیا ہے؟ آخرت میں تمہیں دوبارہ جاگنا ہے، تم جاگو گے، اور وہ اتنا واضح ہے جیسا تعلق زمین اور پہاڑ کا، جیسا تعلق مرد اور عورت کا، جیسا تعلق رات اور دن کا، جیسا تعلق آسمان اور سورج کا۔ تم خود سوچ لو، سونے کے بعد جیسے یعنی انسان خود ہی اس نتیجے پر آ جائے کہ یہاں اٹھنے کی بات ہونی چاہیے، تو یہی تو ساری بات ہے۔ تم موت میں سو گئے اور پھر تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے۔ کیسے باریک طریقے سے یہ بات سمجھا دی اور اس کو درمیان میں رکھ دیا، کیونکہ ان کے ہاں تو بس موت کا ایمان تھا، موت کو وہ سونا نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے سونے کا ذکر کیا، کیونکہ سونے کے ساتھ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ جاگنا۔ موت کے ساتھ ان کی جو دوبارہ اٹھنا ہے اس کا انکار تھا نا، تو وہ بات اس باریک اسلوب سے ان کو سمجھا دی۔ یہ ہے ایک مضمون کے اندر عکسی ترتیب۔